افغانستان کی موجودہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کو پھر خطاب کرنے کی اجازت نہ ملی۔ افغانستان میں ہمسایہ ممالک کا وسیع کردار دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ان سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کی درخواست نہیں مانی گئی۔ چین کا رد عمل۔ منیر اکرم کہتے ہیں کہ اجلاس میں شرکت کی درخواست دی اجازت نہ ملنا قابل افسوس، بھارتی یک طرفہ رویے پر حیرانی ہے۔ افغان طالبان کا سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان، زور دیا ہے کہ سرکاری ملازمین کام پر واپس آ جائیں۔ عام معافی سب کے لیے ہے، معمول کی زندگی کا اعتماد کے ساتھ آغاز کریں۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ کا ملک نہ چھوڑنے کا اعلان۔ حامد کرزئی اور عبداللہ نے ایک مشترکہ ویڈیو میں افغانستان نہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ افغانستان میں گلبدین حکمت یار کے تعاون سے بات چیت جاری رکھیں گے اور ملک میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی۔ تربیت دی، اسلحہ دیا، تنخواہیں دی۔ جو بائیڈن کا افغان فورسز سے شکوہ۔ کہا افغان فورسز لڑنا نہیں چاہتی تو امریکہ کچھ نہیں کر سکتا۔ افغانستان سے واپسی کا فیصلہ درست، اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اشرف غنی کو مشورہ دیا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں۔ افغانستان میں لڑنا نہیں چاہتے، مجبور کیا تو جواب دیا جائے گا۔ ترجمان امریکی وزارت دفاع جان کیربی کہتے ہیں امید ہے طالبان امریکی فوجیوں اور سویلین کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ میڈیا کے سینکڑوں نمائندے بھی افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کی بھی افغانستان سے جلد روانگی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ افغان طالبان کی سکھ اور ہندو سمیت تمام اقلیتوں کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی۔ افغانستان نہ چھوڑنے کی اپیل کر دی۔ افغان طالبان کے کمانڈرز کی گردوارے میں پناہ لینے والے 300 سے زائد سکھ اور ہندوؤں سے ملاقات۔ کہا ہر طرح کی سیکیورٹی دی جائے گی، اقلیتیں اپنی عبادات بلا خوف و خطر جاری رکھیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کا کہاں، عالمی برادری کے ساتھ تعاون اور کام جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کہا پاکستان کئی دہائیوں تک افغانستان میں جاری تنازعات سے متاثر رہا۔ پاکستان افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو 4 دہائیوں سے دی گئی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تعاون اور کام جاری رکھے گا۔ افغان مسئلے کا کبھی بھی کوئی فوجی حل نہ تھا۔ افغانستان کی صورتحال پر وزارت داخلہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا۔ پاکستان کابل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا افغانستان میں ابھی صورتحال بہتر ہے، مہاجرین کا بحران نہیں آیا۔ روس چین کے سفارتخانے کابل میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان قوانین کے نفاذ، انسانی حقوق پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ پاکستان کسی کی جیت اور شکست پر بات نہیں کرتا، نہ ہی کرنی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر خوف زدہ اور مایوس افغان شہریوں کا ہجوم۔ ملک چھوڑنے کے خواہش مند کئی افغانی نوجوانوں کی امریکی ایئر فورس کے طیارے سے لٹکنے کی کوشش۔ طیارے کے پرواز بھرتے ہی 3 نوجوان گر کر ہلاک ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول امریکی فورسز نے سنبھال لیا۔ افغان شہریوں کو ایئرپورٹ سے باہر نکال دیا۔ باہر نکالنے کی کوششوں پر ایئرپورٹ پر موجود افراد مشتعل۔ امریکی فورسز نے فائرنگ کر دی۔ 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ افغان صدر اشرف غنی ملک سے بھاگتے ہوئے ڈالرز سے بھرے گاڑیاں ساتھ لے گئے۔ افغانستان میں روسی سفارت خانے کا انکشاف، بتایا اشرف غنی ڈالر سے بھرا ہیلی کاپٹر بھی ساتھ لے گئے۔ جگہ نہ ہونے کے باعث کیش کی بڑی مقدار چھوڑنی بھی پڑی۔ سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال پر پی آئی اے نے کابل آپریشن معطل کر دیا۔ ایئرپورٹ سٹاف کے نہ ہونے اور رن وے پر ہجوم کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سول ایویشن کی مشاورت سے کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق مسافروں، اثاثوں کی حفاظت کی خاطر پروازیں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئیں۔
طالبان کے افغانستان میں قبضے کے بعد وائٹ ہاؤس کے باہر جو بائیڈن کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی امریکی صدر کے خلاف جو بائیڈن تم نے ہمیں دھوکہ دیا اور افغانستان کو بچاؤ کے نعرے بازی۔ پاکستان میں کرونا وائرس پھر زور پکڑنے لگا، اموات میں اضافہ، موذی وائرس مزید 95 زندگیاں نکل گئی، اموات 24,573 ہو گئی، مزید 3,221 افراد میں وائرس کی تشخیص، 11,05,300 افراد کرونا میں مبتلا، 9,94,000 صحت یاب، 87,500 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کرونا سے 43,84,000 ہلاکتیں، 20 کروڑ 88 لاکھ مریض، امریکہ میں 6,38,800، برازیل میں 5,69,600، بھارت میں 4,32,200، میکسیکو میں 2,48,700، روس میں 1,71,305، فرانس میں 1,12,753 اور سعودی عرب میں 8,419 اموات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف فیاض بن حامد کی ملاقات، ISPR کے مطابق ملاقات میں خطے اور افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی جنرل نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے جرمن سفیر ڈاکٹر برنہارڈ ہیک کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ ملکی سیاست اور صورتحال پر بات چیت کی، افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں رکن قومی اسمبلی صالح حسین، فرسٹ سیکریٹری کرسچن بوچر بھی شریک۔